امریکہ نے بحرین کو اپنے ایڈوانسڈ ابرامز ٹینک بیچنے کے فیصلے کو منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ حال ہی میں آیا ہے۔ امریکہ کی فارن منسٹری نے جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق بحرین کو $2.2 بلین یعنی 220 کروڑ ڈالر میں 50 M1A2 ابرامز ٹینک حاصل ہوں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بحرین کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور وہ خود ہی دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ابرامز ٹینک کافی طاقتور ٹینک ہے اور امریکی فوج کا ایک بہت اہم سپورٹ ہے۔ یہ تو ایک نمونہ ہے اس بات کا کہ عرب ملک، خاص طور پر گلف کے ملک، ڈیفنس کے ساز و سامان کی خرید پر کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کون سے عرب ملک ڈیفنس اور ملٹری کے لیے دنیا بھر سے کتنا ساز و سامان خرید رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر تمام گلف کے ملکوں نے ایک یونائٹڈ آرم فورسز یا متحد فوج بنانے کا فیصلہ کر لیا جس کی طرف وہ تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں تو ان کی بڑی طاقتوں میں ان کا شمار کتنے نمبر پر ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ عرب دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی سیپری کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں جتنے بھی ڈیفنس یا ملٹری کے ساز و سامان باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں یعنی ایک ملک دوسرے ملک سے خریدتے ہیں ان کا 1/4 تو عرب ملک ہی خرید لیتے ہیں۔ ان عرب ملکوں میں سب سے آگے قطر ہے جو ان ڈیفنس امپورٹس کا 6.2% پروکیور کرتا ہے یعنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب ہے جو 4.5% اور تیسرے نمبر پر مصر ہے جو دنیا کے 3.9% ڈیفنس اور ملٹری کے ساز و سامان امپورٹ کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چوتھے نمبر پر امارات یعنی UAE ہے جو 3.1%، مراکش 1.6%، کویت 1.5%، الجزائر 1.2%، بحرین 1.1% اور تونس دنیا کا امپورٹ ہونے والا ڈیفنس اور ملٹری کا 0.1% حصہ خریدتا ہے۔ یعنی یہ عرب ملک بڑے پیمانے پر ڈیفنس اور ملٹری کے ساز و سامان کی خرید پر خرچ کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑوں کو اس میدان میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اتنا کچھ خرچ کر کے اور نہ جانی کتنی جوائنٹ ایکسرسائزز کر کے گلف کی فوجیں کیا سوچ رہی ہیں اس کے بارے میں پچھلے کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ گلف کے ملک آہستہ آہستہ ایک جوائنٹ آرم فورسز بنانے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور اس لیے ان ملکوں کے درمیان ملٹری اور ڈیفنس کے میدان میں کوپریشن بڑھا ہے۔ جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، لیکن اگر گلف کے تمام ملکوں جن میں سعودی عرب، امارات، کویت، بحرین، قطر اور عمان کی فوجیں ایک متحد کمانڈ کے تحت آ گئیں تو دنیا میں ان کی پوزیشن کیا ہوگی یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کے مطابق اگر گلف کے تمام عرب ملکوں نے اپنی آرمی کو ملا کر ایک کر دیا تو وہ دنیا کی 10ویں بڑی فوج قرار پائے گی، اس لیے کہ اس میں فوجیوں کی تعداد 5,21,500 ہو جائے گی۔ اگر ان عرب ملکوں نے اپنی ایئر فورس کو ایک کر دیا تو ان کے فائٹر پلینز کی تعداد 2064 ہوگی جو دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ایئر فورس قرار پائے گی۔ اگر ان کی نیوی کو ایک کر دیا گیا تو ان کے بحری بیڑے کی تعداد 462 ہوگی جو دنیا کی 5ویں سب سے بڑی بحری بیڑے والے نیوی قرار پائے گی۔ اگر ان ملکوں کی افواج کے ٹینکس کو ساتھ کر دیا جائے تو ان کی تعداد 2639 ہوگی اور اس طرح وہ دنیا میں 8ویں نمبر پر ہوں گی۔ اگر ان تمام گلف کے ملکوں کے ڈیفنس بجٹ کو ایک کر دیا جائے تو $120 بلین پہنچ جائے گا اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بجٹ ہوگا۔ جیسے حالات ہیں ان میں یہ فوجیں اگر متحد بھی ہو جائیں تو کس کام کی۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔